بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام کے حقائق اور واقعات یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ تمام واقعات سننے کے لیے اسلامک سٹوریز ان اردو کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کا بٹن دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرکش نمرود کے زمانے میں پروان چڑھے، اور جب آپ اس غار سے باہر نکلے جس میں آپ رہائش پذیر تھے تو آپ نے اپنی نگاہ آسمان میں گھمائی اور زہرہ کی طرف دیکھا، پس آپ نے ایک روشن ستارہ دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے، بلا شبہ اسے علو ارتفاع حاصل ہے۔ پھر ستارہ غائب ہو گیا تو آپ نے فرمایا میرا رب غائب نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے ماہتاب کو طلوع کرتے دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے، وہ بھی غائب ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں ہو جاتا۔ اور جب دن ہوا اور سورج طلوع ہوا تو آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے، یہ زیادہ نور اور روشنی والا ہے۔ اور جب سورج غائب ہو گیا تو آپ نے فرمایا وہ غائب ہو گیا ہے اور میرا رب غائب نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے واقعہ کو بیان کیا ہے کہ اور جب آپ کی عمر مکمل ہو گئی تو آپ لوگوں کو اصنام کی پرستش کرتے دیکھ کر تعجب کرنے لگے اور کہنے لگے کیا تم اس کی عبادت کرتے ہو جو تم خود گھڑ کر بناتے ہو؟ وہ کہتے آپ کے باپ نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے۔ آپ فرماتے بلا شبہ میرا باپ گمراہ لوگوں میں سے ہے۔ پس آپ کی بات آپ کی قوم میں مشہور ہو گئی اور لوگوں نے اسے بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا اور آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور اس نے آپ کو اپنا دین سکھایا۔ اور آپ اپنی قوم سے کہنے لگے تم جن چیزوں کو شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ اور نمرود کو آپ کے حالات کی اطلاع ملی تو اس نے آپ کی طرف اس بارے میں پیغام بھیجا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اصنام کو توڑنے لگے اور کہنے لگے اپنے آپ کو دفع کرو۔ سو نمرود نے آگ کا شعلہ زن کیا اور آپ کو منجنیق میں رکھ کر اس میں پھینک دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف وحی کی کہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن جا۔ پس آپ آگ کے درمیان بیٹھ گئے، وہ آپ کو ضرر نہ دیتی تھی۔ نمرود نے کہا جو شخص معبود بنائے اسے چاہیے کہ وہ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معبود کی طرح بنائے۔ پس حضرت لوط علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ایمان لائے، اور حضرت لوط علیہ السلام آپ کے بھائی خارن بن طارق کے بیٹے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بلاد نمرود سے نکل کر ارض مقدس شام کی طرف چلے جائیں۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی بیوی سارہ جو آپ کے چچا خارن بن ناحور کی بیٹی تھی اور حضرت لوط علیہ السلام بن خارن وہاں مہاجر بن کر نکلے جہاں اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا، اور وہ ارض فلسطین میں اترے، اور آپ کا اور حضرت لوط علیہ السلام کا مال بکثرت ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال و مویشی کو بڑھا دیا ہے، پس آپ ہم سے نقل مکانی کر کے سدوم اور عمورہ کے شہروں میں اس جگہ کے نزدیک اتریں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے۔
پس جب حضرت لوط علیہ السلام سدوم اور امورہ کے شہروں کی طرف گئے اور وہاں اترے تو اس نوح کا بادشاہ آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ سے جان کی اور آپ کا مال چھین لیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے حتیٰ کہ آپ نے اس کے مال کو چھڑا لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مالی وسعت عطا فرمائی، تو آپ نے کہا اے میرے رب، میں مال کو کیا کروں، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ میں تیرے بیٹوں کو کثرت بخشوں گا حتیٰ کہ وہ ستاروں کی تعداد کی مانند ہو جائیں گے۔ اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک لونڈی تھی جسے حاجرہ کہا جاتا تھا، آپ نے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بخش دیا، آپ نے اس سے جمع کیا تو وہ حاملہ ہو گئیں اور اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنم دیا، اور ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام 82 سال کے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تیرے بیٹوں کو کثرت بخشوں گا اور ان میں بادشاہت قائم کروں گا جو زمانوں تک ان میں قائم رہے گی حتیٰ کہ کسی کو ان کی تعداد بھی معلوم نہ ہوگی۔ پس جب حاجرہ نے بچہ جنا تو سارہ نے غیرت کھائی اور کہنے لگی اسے اور اس کے بیٹے کو مجھ سے دور نکال دو، تو آپ نے اسے نکال دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے ساتھ تھے حتیٰ کہ آپ دونوں کو مکہ لے آئے اور انہیں بیت الحرم کے پاس اتارا اور ان سے علیحدہ ہو گئے۔ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے کہا آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس گھر کے رب کے سہارے پر، اور آپ نے کہا اے اللہ، میں نے اپنے بیٹے کو وادی غیر ذی زرع میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس آباد کر دیا ہے۔ اور حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سخت پیاس لگی، اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی کی تلاش میں نکلی، پھر صفا کی طرف گئیں تو اس کے نزدیک اس نے ایک پرندے کو کھڑے دیکھا، پھر واپس آ گئیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ وہ پرندہ اپنے پاؤں سے زمین کھود رہا ہے، پس پانی نکل آیا اور اس نے اسے جمع کر لیا تاکہ وہ ضائع نہ ہو جائے، اور یہی وہ چاہ زمزم ہے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے گناہ کیے، وہ لوگوں میں سے مردوں کے پاس آتے تھے، اور یہ واقعہ یوں ہے کہ ابلیس ملعون نے انہیں ایک مرد جوان کی صورت میں نظر آیا، پھر اس نے انہیں حکم دیا کہ وہ اس سے نکاح کریں، پس انہوں نے اس بات کو پسند کیا حتیٰ کہ انہوں نے عورتوں سے نکاح کرنا ترک کر دیا اور مردوں سے نکاح کرنے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں منع کیا مگر وہ باز نہ آئے اور احکام میں ظلم کرنے لگے حتیٰ کہ ظلم میں وہ ضرب المثل بن گئے، اور لوگ کہنے لگے سدوم کے فیصلے سے بھی زیادہ ظالم، اور ان میں سے جب کوئی شخص کسی کی برائی کرتا اور وہ اسے مارتا تو وہ اسے کہتا میں نے تجھ سے جو فعل کیا ہے اس کی اجرت مجھے دو۔ اور ان کے دو حاکم تھے جنہیں شکری اور شکرونی کہا جاتا تھا، وہ دونوں ظالمانہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ اور جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی کارستانی اور ظلم بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کے لیے فرشتے بھیجے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے اور کھانا تیار کیا کرتے تھے۔ پس جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے بھونا ہوا بچڑا ان کے قریب کیا، اور جب آپ نے انہیں دیکھا کہ وہ نہیں کھاتے تو آپ نے ان کو نہ پہچانا، پس انہوں نے آپ کو اپنا تعارف کرایا اور کہنے لگے ہم اس بستی کے باشندوں کو ہلاک کرنے کے لیے تیرے رب کے پیغمبر ہیں۔ ان کے مراد سدوم بستی تھی جس میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم رہتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا اس میں حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ انہوں نے کہا جو لوگ اس میں موجود ہیں ہم انہیں خوب جانتے ہیں، ہم بالضرور
ان کو اور ان کے اہل کو نجات دیں گے، مگر بیوی ان کی نہ بچ سکے گی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کھڑی تھی، وہ ان کی بات سے متعجب ہوئی اور انہوں نے اسے اسحاق کی بشارت دی۔ اس نے کہا، کیا میں بچہ جنوں گی؟ حالانکہ میں بوڑھیا ہوں اور میرا خاوند بہت بوڑھا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے تھے اور وہ 90 سال کی تھیں۔ اور جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور وہ آپ کی بیوی نے انہیں دیکھا تو اس نے اپنی قوم کو اطلاع دے دی، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اپنے مہمانوں کو ہمارے سپرد کر دو۔ آپ نے فرمایا، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ پس جب انہوں نے زیادتی کی تو جبرائیل علیہ السلام نے انہیں روک دیا اور انہیں اندھا کر دیا، اور وہ آپ سے کہنے لگے، ہم انہیں ہلاک کرنے والے ہیں۔ آپ نے پوچھا، کب؟ انہوں نے کہا، صبح کو۔ آپ نے فرمایا، تم انہیں صبح تک مہلت دیتے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، کیا صبح قریب نہیں؟ پس جب سحر ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا، باہر نکل جائیے۔ پھر اس نے ان پر بستی کو الٹ دیا، اور بیان کیا جاتا ہے کہ ان پر آگ نازل ہوئی اور ان میں سے کوئی شخص نہ بچا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان میں شامل تھی۔ وہ مسخ ہو کر نمک بن گئی اور ان کی خبر دینے والا بھی نہ بچا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بن سارہ عطا فرمایا، جس سے لوگ حیرت زدہ ہو گئے اور کہنے لگے، 100 سالہ بوڑھا اور 90 سالہ بوڑھیا۔ اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت مشابہ تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کی ملاقات کیا کرتے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بالغ ہو کر مرد بن گئے۔ پھر آپ نے جرہم کی ایک عورت سے نکاح کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بار آپ کی ملاقات کی، مگر آپ سے ملاقات نہ ہو سکی اور ان کی والدہ فوت ہو چکی تھی۔ آپ نے ان کی بیوی سے گفتگو کی اور آپ کو اس کی عقل پسند نہ آئی، اور آپ نے اس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق دریافت کیا تو وہ کہنے لگی، وہ گھاس میں ہیں۔ آپ نے فرمایا، جب وہ آئیں تو انہیں کہنا، اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر لیں۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی گھاس سے واپس آئے تو آپ کی بیوی نے آپ سے کہا، یہاں ایک بوڑھا آیا تھا جو آپ کے بارے میں پوچھتا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اس نے تجھے کیا کہا ہے؟ اس نے جواب دیا، اس نے مجھے کہا ہے کہ انہیں کہنا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر لیں۔ آپ نے فرمایا، تو آزاد ہے، اور آپ نے اسے طلاق دے دی، اور الحفیفہ بنت مدد الجرمیتا سے نکاح کر لیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 1 سال بعد دوبارہ ان کے پاس آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر پر کھڑے ہو گئے، اور آپ نے انہیں موجود نہ پایا، اور آپ نے ان کی بیوی کو دیکھا اور پوچھا، تمہارا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگی، خیریت سے ہے۔ آپ نے فرمایا، ایسے ہی رہو، آپ کا خاوند کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ موجود نہیں ہے، اتریے۔ آپ نے فرمایا، میرے لیے اترنا ناممکن نہیں ہے۔ اس نے کہا، اپنا سر مجھے دے دیجئے، میں اسے بوسہ دوں۔ آپ نے ایسا ہی کیا اور فرمایا، جب آپ کا خاوند آئے تو اسے سلام کہنا، اور اسے یہ بھی کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑے رکھے۔ اور جب آپ واپس چلے گئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام آ گئے، تو آپ کی بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتایا تو آپ ان کے پاؤں کی جگہ پر گر کر اسے چومنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کو تعمیر کریں،
اور اس کی بنیادوں کو اٹھائیں اور لوگوں میں حج کا اعلان کریں اور انہیں ان کے مناسک بتائیں۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنیادیں بنائیں حتیٰ کہ حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئے۔ تو ابو قبیس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا کہ آپ کے لیے میرے پاس ایک امانت ہے، اور اس نے آپ کو حجر اسود عطا کیا اور آپ نے اسے رکھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں میں حج کا اعلان کیا، اور یوم التراویح کو جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا پانی سے سیراب ہو، پس اسے الترویہ کا نام دیا گیا۔ پھر آپ مینا آئے تو اس نے آپ سے کہا یہاں رات بسر کرو۔ پھر آپ عرفات آئے اور وہاں آپ نے سفید پتھروں سے مسجد کی تعمیر کی، پھر وہاں ظہر عصر کی نماز پڑھائی۔ پھر وہ آپ کو عرفات لے گیا اور آپ سے کہنے لگا یہ عرفات ہے، اسے پہچان لو، پس اس کا نام عرفات رکھا گیا۔ پھر وہ آپ کو عرفات سے واپس لایا، اور جب آپ الزمین کے سامنے آئے تو اس نے آپ سے کہا قریب ہو، تو اس کا نام مزدلفہ رکھا گیا۔ اور اس نے آپ سے کہا 2 نمازوں کو جمع کر لو، پس اس کا نام جمع رکھا گیا۔ اور آپ المشرق کی طرف آئے تو آپ کو نیند آ گئی، تو اللہ نے آپ کو اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں روایت میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، کیونکہ آپ ہی نے اس کا گھر بنایا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام شام میں تھے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذبیح حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، اس لیے کہ آپ نے اسے اور اس کے ساتھ اس کی ماں کو بھی نکالا، اور اس وقت وہ لڑکے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مرد تھے اور ان کے ہاں اولاد بھی تھی۔ اور دونوں کے بارے میں بکثرت روایات ہیں، اور لوگوں کا بھی دونوں کے بارے میں اختلاف ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبح کی تو مینا کی طرف گئے اور لڑکے سے کہا مجھے بیت اللہ کی زیارت کراؤ، اور آپ نے اپنے بیٹے سے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے تجھے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے کہا اے میرے باپ، جو آپ کو حکم دیا ہے اسے بجا لائیے۔ سو آپ نے چھری پکڑی اور اسے جمرۃ العقبہ پر لٹایا، اور اس کے نیچے گدھے کی 2 بالیاں رکھیں۔ پھر آپ نے اس کے حلق پر چھری رکھی اور اس کے چہرے کو اپنے سے پھیر دیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے چھری کو الٹ دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ چھری الٹی ہوئی ہے۔ آپ نے 3 بار ایسا کیا، پھر آواز دی گئی اے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے لڑکے کو پکڑا اور سبیر کی چوٹی سے مینڈا اترا اور اسے آپ کے نیچے رکھ دیا، اور آپ نے اسے ذبح کر دیا۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، اور آپ نے ان سے یہ فعل شام میں امورین کے جنگل میں کیا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے حج سے فارغ ہوئے اور کوچ کرنا چاہا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت الحرم کے پاس قیام کرنے کا حکم دیا، نیز یہ کہ وہ لوگوں کے حج اور ان کے مناسک کے لیے تکبیر کہیں۔ اور آپ نے اسے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کی تعداد کو بڑھانے والا اور اس کی نسل کو بار آور کرنے والا ہے، اور اس کی اولاد کو خیر و برکت دینے والا ہے۔
اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شام کی طرف ان کی واپسی کے وقت وفات پا گئیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کدورہ سے نکاح کیا اور اس نے آپ کے بہت سے بیٹوں کو جنم دیا، اور وہ زمران، تکشین، مدن، مدین، یسباک اور شوق ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وفات پا گئے، اور آپ کی وفات 10 اگست کو منگل کے روز ہوئی، اور آپ کی عمر 195 سال تھی۔